اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النمل کے اندر فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا وہ یہی ہدہد لے کر گیا۔ یہ جو ہدہد تھا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں انجینئروں کا کام کرتا تھا، یعنی وہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے، زمین کے اندر کا پانی اس کو اس طرح نظر آتا تھا جیسا زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے، اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے، یہ بتا دیتا کہ فلاں جگہ ہے، اتنا نیچا ہے اتنا اونچا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا، پانی کی تلاش کا حکم دیا جاتا۔ اتفاق سے وہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میں تو اسے سخت سزا دوں گا۔ وہ کہاں گیا؟ لیکن وہ ہدہد پرندہ جو ہے وہ ملک سبا چلا جاتا ہے، آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں تو اس جگہ سے ہو کر آیا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے جو حکمرانی کرتی ہے ان کی، وہ اس کا ایک عظیم تخت ہے، اس تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے، وہ بھی اور اس کی قوم جو ہے نا وہ سورج کے پجاری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرا یہ ہاتھ لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ ہاتھ ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد ہاتھ لے کر چلا جاتا ہے، بلقیس کی گود میں اس ہاتھ کو اوپر سے گرا دیتا ہے، خود روشن دان میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت اس نے اپنے جو وزیر مشیر تھے سب کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور کہا اے سردارو، بے شک میری طرف سے ایک عزت والا ہاتھ ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہدہد کو اذهب بکتابی ھذا، فرمایا یہ کتاب لے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس پر کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس کہتی ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خط اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام جنگ کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو طاقت دی تھی، فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ان کے تو ہر چیز تابع تھی، جن بھی ان کے تابع تھے، انسان بھی ان کے تابع تھے اور پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ جب انہوں نے کہا ہم تو ان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں، ملکہ بلقیس نے اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور جو شہر کے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، رہنے والے باشندے ہوتے ہیں، وہ ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال نہیں کرتی
میں ایسے کرتی ہوں کہ ان کے پاس کچھ تحائف بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ ہیں یا نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ، میرے تحائف قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا تحائف جو ہیں وہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس، زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور عنبر اور بہت زیادہ مال اور دولت اور ایک تاج، بہترین قسم کا تاج، اور ساتھ ایک خط اپنے قاصد کو بھیجا، وہ ہدہد جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قربان جاؤں، ہدہد کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ فرمایا میں اسے سخت قسم کا عذاب دوں گا، یا تو اسے میں ذبح کر دوں گا، یا وہ بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے گا۔ فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ۔ فرمایا میں تو وہاں سے ہو کر آیا ہوں، میں سبا سے ہو کر آیا ہوں، اور اے نبی سلیمان میں آپ کو وہ خبر لے کر آیا ہوں جو اسے آپ کو بھی علم نہیں۔ آگے ہدہد کا ایک ذکر، یعنی ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ ملکہ بلقیس اتنا سامان سارا کچھ دے کر روانہ کرتی ہے، ہدہد سب دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ کر وہ روانہ ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، وہ اتنا سامان لے کر آ رہی ہے، اتنا مال لے کر آ رہی ہے۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب پہنچا وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو جو ہدیے لے کر آیا تھا اسے واپس لوٹا دیا۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے واپس لوٹا دیا، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، جو مجھے میرے رب نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے، اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہوئے پلٹ جا، ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا سنایا، بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کی طرف سے نبی برحق ہیں، ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا۔